بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا الکافی کتاب الحجت سبق نمبر 2 ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے الکافی کے مؤلف ثقۃ الاسلام شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف کیا تھا۔ آج کے سبق میں الکافی کا تعارف ہوگا، الکافی کے منہج و اسلوب کو بیان کیا جائے گا، الکافی سے متعلق شیعہ علماء میں سے اصولیین و اخباریین کا موقف بیان کیا جائے گا کہ الکافی کے بارے میں اصولیین کا موقف کیا ہے اور اخباریین کا موقف کیا ہے۔ الکافی کے بعض مشہور شروحات کا ذکر ہوگا اور اسی طرح کتاب الحجت کو ایک نظر دیکھا جائے گا۔ تو چلیں آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کتاب الکافی کا تعارف کرتے ہیں۔ اس کتاب کا مکمل نام الکافی ہی ہے۔ بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ نام ان کا کافی طویل ہوتا ہے لیکن ایک مختصر نام کے ساتھ وہ مشہور ہوتی ہیں، جیسے کہ وسائل الشیعہ ہے۔ وسائل الشیعہ ایک کتاب ہے، اس کا مکمل نام وسائل الشیعہ الی تحصیل مسائل شرعیہ ہے، لیکن وسائل الشیعہ کے نام سے معروف و مشہور ہے، جبکہ کتاب الکافی کا مکمل نام الکافی ہی ہے۔ الکافی کے مؤلف کا نام ثقۃ الاسلام شیخ ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس کتاب کا موضوع حدیث ہے۔ اس کتاب میں ثقۃ الاسلام شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو جمع کیا ہے۔ الکافی کا منہج و اسلوب۔ الکافی میں شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو منہج و اسلوب اختیار کیا ہے اس کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ صاحب کتاب نے اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ الکافی میں موجود روایات کی تعداد 16,121 ہیں۔ تو الکافی کل 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ الکافی کا پہلا حصہ اصول الکافی کے نام سے ہے۔ یہ حصہ کل 8 کتابوں پر مشتمل ہے۔ یہ الکافی کا انتہائی اہم حصہ ہے۔ اس حصے میں بحث عقل و جہل، توحید اور بحث حجت جیسے اہم مباحث بھی درج ہیں۔ الکافی کا دوسرا حصہ فروع الکافی ہے۔ یہ حصہ کل 26 کتابوں پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں فقہی کتابوں کو درج کیا گیا ہے، جیسے کہ کتاب الطہارت ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصیام ہے اور اس طرح اور کئی کتابیں ہیں۔ الکافی کا تیسرا حصہ روضۃ الکافی ہے۔ یہ حصہ 10 متفرق کتابوں پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، الکافی حصہ اول یعنی اصول الکافی کل 8 کتابوں پر مشتمل ہے۔ کتابوں کے بیان میں شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک منطقی ترتیب دی ہے۔ سب سے پہلے جس کتاب کو شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں وہ کتاب العقل والجہل ہے، کہ جس میں عقل و جہل سے متعلق اہل البیت علیہم السلام سے مروی روایات کو لے کر آئے ہیں۔ کتاب العقل والجہل الکافی کے امتیازی مباحث میں سے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کتاب فضل العلم ہے۔ اس کے بعد کتاب التوحید ہے۔ کتاب التوحید کے بعد کتاب الحجت کو لے کر آئے ہیں۔ کتاب الحجت کے بعد کتاب الایمان والکفر ہے۔ اس کے بعد کتاب الدعا ہے۔ کتاب الدعا کے بعد شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کتاب فضل القرآن لے کر آئے ہیں اور آخری کتاب کتاب العشرہ کے نام سے ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ تشیع کے ہاں الکافی نہایت اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا یہ جاننا ضروری ہے کہ علماء شیعہ کا الکافی کے بارے میں کیا موقف ہے۔ تو الکافی کے بارے میں شیعہ علماء کے مابین 2 موقف پائے جاتے ہیں، ایک اصولیین کا موقف ہے اور دوسرا اخباریین کا موقف ہے۔ فقہاء و اصولیین کا موقف یہ ہے
کہ الکافی کی روایات کو سندن و متنن روایت و درایت کے اصول پر پرکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ الکافی میں جتنے بھی روایات ہیں سارے کے سارے صحیح ہیں۔ دوسرا موقف اخباریین کا موقف ہے۔ اخباریین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ الکافی کی روایات کو صحیح، حسن، موثق اور ضعیف میں تقسیم کیا جائے، ہمارے لیے الکافی کی روایات صحیح ہیں، کیونکہ ان روایات سے ہمیں اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ دو موقف الکافی کے بارے میں شیعہ علماء کے مابین پائے جاتے ہیں۔ یہ دو موقف شناخت نامہ کلینی و الکافی سے نقل کیے ہیں۔ آپ حضرات مزید بھی اس کتاب میں ان دونوں نقطۂ نظر کے حوالے سے پڑھ سکتے ہیں۔ کتب حدیث میں موجود روایات کو سندن و متنن سمجھنے کے لیے طلاب کو شروحات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگرچہ الکافی کی شروحات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے بعض شروحات کا اختصار کے ساتھ ہم یہاں ذکر کرتے ہیں۔ آپ حضرات ان شروحات سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ پہلی شرح ہے الدر المنظوم من کلام المعصوم شیخ علی کبیر علی بن محمد بن الحسن بن زین الدین العاملی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور شرح ہے الرواشح السماویہ فی شرح الاحادیث الامامیہ، یہ محقق میر داماد میر برہان الدین محمد باقر الحسینی استرابادی کی شرح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شرح اصول الکافی ملا صدر الدین محمد بن ابراہیم شرازی کی شرح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شرح اصول الکافی یہ آیت اللہ مازندرانی محمد صالح مازندرانی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے۔ اس کے علاوہ الشافی فی شرح اصول الکافی یہ آیت اللہ قزوینی خلیل بن الغازی قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے۔ اور ایک اور مشہور شرح الکافی کی مرآت العقول ہے، مرآت العقول فی شرح اخبار الرسول کہ جو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے۔ محمد باقر بن محمد تقی المجلسی رحمۃ اللہ علیہ۔ الکافی میں جس کتاب کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ کتاب الحجت ہے۔ کتاب الحجت الکافی حصہ اول یعنی اصول الکافی میں چوتھے نمبر پر ہے۔ کتاب الحجت کا شمار الکافی کے اہم ترین کتابوں میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کتاب میں بہت اہم مباحث سے متعلق روایات درج ہیں۔ اس کے علاوہ اس کتاب کے بعض مباحث ایسے ہیں کہ جو مکتب تشیع کا امتیاز ہے، لہٰذا اس وجہ سے کتاب الحجت کا شمار الکافی کے اہم ترین کتابوں میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کتاب کل 130 ابواب پر مشتمل ہے۔ کتاب الحجت میں کل 1015 احادیث موجود ہیں۔ بحث حجت اگرچہ بنیادی طور پر تو ایک قرآنی موضوع ہے، اور ایک حوالے سے اس کا ذکر کلامی مباحث کے ذیل میں بھی آتا ہے کہ جس کی وضاحت ہم بعد کی دروس میں انشاءاللہ کریں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ، آج ہم نے الکافی کے بارے میں پڑھا، الکافی کا تعارف ہوا، الکافی کا منہج و اسلوب بیان کیا گیا۔ اسی طرح شیعہ علماء کا الکافی کے بارے میں کیا موقف ہے، شیعہ علماء کے مابین الکافی کے بارے میں کتنے موقف پائے جاتے ہیں، اس بارے میں اختصار کے ساتھ پڑھا۔ الکافی کے بعض مشہور شروحات کا اختصار کے ساتھ تعارف ہوا، اور اسی طرح کتاب الحجت کو ایک نظر دیکھا گیا۔ آج کے سبق سے متعلق آپ حضرات کے لیے بعض تمرینی سوالات بھی بنائے گئے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ الکافی کا تعارف کریں اور الکافی کے منہج و اسلوب کو بیان کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ الکافی کے مشہور شروحات کون کون سے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کتاب الحجت کل کتنے ابواب اور احادیث پر مشتمل ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔